یہ بتائیے گا کہ اسموک کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے بعد نہ صرف پشاور بلکہ ملتان اور راولپنڈی اسلام آباد بھی متاثر ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب چیزیں انڈر کنٹرول ہیں یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ چیلنج موجود ہے؟ اور دوسرا، اگر ہم 2023 سے کمپیئر کریں تو 2023 سے 2024 ان دونوں سالوں میں آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی مجھے دعوت دینے کا اس پروگرام میں. یہ آپ کے پہلے سوال جو ہے جی اس کے جواب میں تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے جی وہ کافی خراب ہے. وہ اگر آپ دیکھیں جو اسموگ کے جو لیولز ہیں، ایئر کوالٹی انڈیکس اگر آپ لے لیں PM 2.5 یا اور بھی جو ہیں، وہ ابھی بھی کافی ہائی ہیں کمپیئر ٹو جو ایکسیپٹیبل ہیں ایون پاکستان کے جو نیشنل انوائرمنٹل اسٹینڈرڈز ہیں ان کے حساب سے. اور یہ صورتحال جو ہے جی جب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ہم جو کازز ہیں، جو وجوہات ہیں، ان کو ایڈریس نہ کریں. جی اگر ہم صرف ریئیکشنری اسٹیپس لیتے رہیں گے، وہ بھی ضروری ہوتی ہیں، لیکن ریئیکشنری اسٹیپس جو ہیں جی وہ صرف شارٹ ٹرم میجر ہوتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ گرین لاک ڈاؤنس کیے ہیں اور ریسٹورینٹس کو جلدی بند کر دیا ہے اور بڑے طریقے آزمائے گئے ہیں. یا یہ طریقے جو ہیں جی یہ شارٹ ٹرم گین تو ہوتا ہے اس سے، لیکن صورتحال پھر خراب ہو جاتی ہے. ان کے لیے جو روٹ کازز ہیں، وجوہات ہیں جی، ان کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے اس وقت تک یہ جو اسموگ کا اور ایئر پولیوشن کا جو فینومینن ہے یہ اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا. پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال لیکن ریحان صاحب اس میں جو مین وجہ ہے، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف انڈسٹریز، گاڑیوں کا دھواں اور جو ویسٹ کو جلانے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، یہی تین مین جو کازز ہیں آپ کی نظر میں یہی ہیں؟ یا آپ جو پاکستان میں جو اسٹڈیز ہوئی ہیں جی ریسنٹلی انہیں کو دیکھ لیں تو وہیکل ایمیشنز کا جو ہے لاہور کی اگر آپ اسٹڈی دیکھیں ریسنٹلی جو ہوئی ہے اس میں 83% وہیکل ایمیشنز جو ہیں جی وہ اس کا کاز ہیں جی. آپ انڈسٹریل ویسٹ لے لیں جس میں برک کلنز جو ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں آپ کے پتہ ان کی ایمیشنز کی وجہ سے بھی. اور جو ویسٹ جو ہے کراپ ویسٹ جو ہے اس کی برننگ جو ہے وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہے. ہمیں اربن ایریاز میں جی خاص طور پہ جو سالڈ ویسٹ ہے یا جو کچرا ہوتا ہے اس کو جلانے کی بہت یا ایک پریکٹس ہے، وہ بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے بھی بہت زیادہ اس کی طرف کنٹریبیوشن ہوتی ہے. اگر یہی فیکٹرز ہیں جی، اس کے علاوہ تو بہت فیکٹرز ہیں جی. آپ گلوبلی دیکھیں اور بھی بڑے فیکٹرز ہیں. آپ کے پاور سیکٹر جو ہے وہ بہت کنٹریبیوٹ کرتا ہے گلوبلی. یہاں اتنی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس کی لیکن وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. لیکن یہاں جو ہیں جی یہ 3-4 میجر کازز ہیں جی. ٹھیک ہے، لیکن ریحان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حال ہی میں جو بھارت کے حوالے سے بات کی گئی کہ اگر وہ تعاون کریں یا ان سے بات ہو، ایک اشارہ دیا گیا، بھارت اس معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا رول کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے کہ مل کے اگر اس چیلنج سے نمٹا جائے تو؟ دیکھیں اس طرح کے جو ہیزرڈز ہوتے ہیں نا جی، جو کہ نیچرل ہیزرڈز ہیں جن کو خطرات کہہ لیں آپ، میں ان کو خطرات کہوں گا جی. اس کے لیے آپ جو پولیٹیکل باؤنڈریز ہیں جی ان تک محدود نہیں رکھ سکتے اس کو آپ، کیونکہ جو نیچرل ہیزرڈز ہوتے ہیں جی وہ تو پولیٹیکل باؤنڈریز کو رسپیکٹ نہیں کرتے. اس لیے یہ اس کو ریجنلی دیکھنا پڑے گا. اور جو خاص طور پہ جو کراپ برننگ ہے اور بھی جو اس کے کازز ہیں وہ اکراس دا بارڈر سے بھی اس کا ان کی ریفلیکشن ہوتی ہے، ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ ریجنلی اس کو دیکھنا پڑے گا. اور خاص طور پہ بھارت کے ساتھ اگر اس لیول پر ڈائلاگ کریں ان کا بھی فائدہ ہوگا جی، اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا. اور یہ پولیٹیکل جو ایک ڈائلاگ ہے اس سے آگے جا کے اس کو اوور آل انوائرمنٹل ڈائلاگ اور سوشل ڈائلاگ کے تحت دیکھنا پڑے گا جی. لیکن اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ جو ہیں وہ چین میں موجود ہیں اور کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے، خاص طور پر اسموگ کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے. چائنا کا کردار بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا مؤثر ہو سکتا ہے اس معاملے پر؟ جی چائنا تو اس میں ایک قسم کا لیڈنگ کنٹری ہے جی. انہوں نے بیجنگ کا آپ نے شاید سنا ہو جی، بیجنگ میں اسموگ کا ایشو ہمارے جو لاہور کا جو صورتحال ہے اس سے بھی زیادہ تھا جی. لیکن انہوں نے پھر ود ان 1 or 2 years انہوں نے ایسے پالیسی ریفارمز کی ہے، پھر خاص طور پہ انفورسمنٹ کے اوپر اور جو سٹیزنز ہیں ان میں اویئرنیس ریزنگ کر کے انہوں نے وہیکل ایمیشنز کے اوپر اسٹرکٹ انفورسمنٹ کیجیے. جو آلریڈی ان کے لاز سے کچھ نئے لاز بھی بنائے، یہاں تک کہ انہوں نے گاڑیاں جو ہیں جو وہیکل ایمیشن میں فیل ہو رہی تھیں بار بار ان کو امپاؤنڈ کرنا شروع کر دیا اور بہت ہیوی فائنز لگائے جی، خاص طور پہ ہیوی وہیکلس تھے. انڈسٹریل پولیوشن پہ انہوں نے بہت ہیوی فائنز لگایا، کنٹرول کیا.
جو اس کے علاوہ جو خاص طور پہ ریجنل ایشوز تھے جی ان کو بھی انہوں نے کافی حد تک جو اربن ایریاز کے علاوہ جو کنٹریبیوشنز آ رہی تھیں اس کی طرف اس کو بھی کافی کنٹرول کیا. ایک اور ایریا جو ہے جو کہ اب دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے اور اس میں چائنا بھی کافی آگے جی وہ ہے آپ لو ایمیشن زونز بنائیں جی خاص طور پہ اربن ایریاز میں. آپ نے شاید لنڈن کا سنا ہو جی, لنڈن میں ایک الٹرا لو ایمیشن زون ہے سینٹرل ڈسٹرکٹ میں. اس کی امپلیمنٹیشن سے جی 50% آف دا ایئر پولیوشن جو ہے جی وہ کم ہوگی. اس میں ہیوی جو وہیکلز ہیں وہ نہیں آتی خاص طور پہ دن میں, اور جو آتی بھی ہیں وہ بہت ضروری جو ہوتی ہیں کنسٹرکشن مٹیریل لے کے آتی ہیں ان کے لیے صرف ان کو الاؤ کرتے ہیں, اور پبلک ٹرانسپورٹ کو وہ زیادہ انکریج کرتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی اسٹیپس ہیں, اور اس میں چائنا بالخصوص اور بیجنگ کا جو اگزامپل ہے جی وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اور امید ہے کہ یہ جو ٹرپ ہے پنجاب چیف منسٹر کا اس کی وجہ سے ہمیں کافی وہاں سے ٹیکنیکل اسسٹنس ملے گی, اور جو گڈ پریکٹسز ہیں ان سے بھی فائدہ ہوگا جی. لیکن ریحان صاحب ایک مختصراً یہ بھی بتائیے گا کہ پالیسی تو پنجاب حکومت ہو یا وفاق کی جانب سے بھی ماضی میں اور ابھی بھی دی جاتی رہی ہیں, ہم نے دیکھا ہے. اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ پھر اس چیلنج سے ہم نمٹنے میں اس حد تک کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پالیسی ہے, جو احکامات ہیں, ان پر اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو پا رہا جس طرح ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں, ہمارا فوکس ریئیکشنری آتا ہے جی. پالیسیز بھی ہیں, لاز بھی ہیں. اگر آپ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ لے لیں جی, اس میں باقاعدہ لاز ایسے ہیں, کلازز ایسے ہیں جن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر وہیکل ایمیشنز ایک خاص لیول سے اوپر ہوں گی تو اس گاڑی کو فائن کریں گے یا پھر اس کو امپاؤنڈ کر دیں گے جی. اسی طریقے سے گورنمنٹ اداروں کے بارے میں بھی ایسے کلاز ہے کہ گورنمنٹ ادارے جو ہیں ان کی گاڑیاں اگر ہیں, اگر ان کے ایمیشن زیادہ ہوں گے تو پھر وہ گورنمنٹ ادارہ جو ہے اس کا جو ہیڈ ہے اس کو رسپانسبل رکھا یا اکاؤنٹیبل رکھا جائے گا جی. لاس تو سارے ہیں جی, اصل میں جو گیپ ہے وہ ہے انفورسمنٹ پہ جی. اگر ہم صرف وہیکل ایمیشنز کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں, دیکھیں میں نے ابھی پہلے کہا تھا جو پنجاب کی اسٹڈی ہے لاہور والی خاص طور پہ, اس میں 83% جو ہے وہ وہیکل ایمیشنز ہیں. آپ اگر صرف انہی کو کنٹرول کر لیں کافی حد تک آپ کے ایئر پولوشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو بیسکلی جو پالیسیز ہیں, بالکل صحیح کہا آپ نے ریحان صاحب کہ اگر ان کو کنٹرول کر لیا جائے تو بھی کافی بہتری آ سکتی ہے.